الذکر فهل من مدکر۔ اس اثنا میں انہوں نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت ہارون ان کے درمیان یعنی شریعت الہی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر جو ہوا وہ تو بہت بعد میں حضرت موسیٰ نے جب کلام الہی کے شرف سے یعنی جب وہ بہرور ہوئے تو حضرت موسیٰ نے اللہ رب العالمین کے دیدار کی آرزو کی، چنانچہ ان سے فرمایا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکو گے، ہاں یہ ہے کہ تم پہاڑ پہ نظر کرو، یعنی اگر تم نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس تجلی سے بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ سبحانک تبت الیک، کہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اصل میں کچھ لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یعنی زندگی کی حالت میں انسان نہیں دیکھ سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ معراج شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یعنی دیدار خداوندی آپ نے کیا، آپ کو دیدار خداوندی ہوا، اس کی تفصیلات کیا یہ موقع نہیں ہے، مگر صرف مختصراً عرض کرنا مقصود ہے۔ پھر حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں اپنے کلام کے لیے منتخب کیا اور اپنی رسالت کے لیے بھی منتخب کیا، تو اسے آپ یعنی لے لیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ نے تورات حاصل فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب آپ تشریف لائے وہاں پر تو صورتحال ہی الگ تھی بالکل۔ اب جو صورتحال تھی اس سے حضرت موسیٰ بہرحال نبردآزما ہوئے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ میں اپنی آیتوں کے جو منکر ہیں اور جو متکبر ہیں، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میں عنقریب ان کو جو ہے پھیر دوں گا، اور کیا کروں گا، یعنی یتکبرون فی الارض بغیر الحق، زمین میں وہ متکبر ہیں اور ظلم بھی روا رکھتے ہیں وہ لوگ، یعنی بغیر حق ایسا کرتے ہیں، یعنی حق تو یہ تھا کہ وہ عاجزی کرتے لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے، ایمان کا رستہ ملتا ہے تو انہیں چلنے میں الجھن ہوتی ہے، گمراہی کا معاملہ آتا ہے تو یہ بڑی خوبصورتی سے چل پڑتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اب فرمایا کہ ہم جو ان کے اعمال ہیں ان کو برباد کر دیں گے اور انہیں ان کے اعمال ہی کی رضا ملے گی۔ اس کے بعد 8ویں رکوع میں وہی واقعہ آگے کی طرف چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم جو حضرت ہارون کے زیر سرپرستی یعنی حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں اس وقت موجود تھی، تو ان کی سرکشی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے موقع دیکھ کر ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا سامری جادوگر کے بہکانے پر، اور پھر جو معاملات ہوئے سو ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون پر بھی کچھ سختی فرمائی تو حضرت ہارون نے سارا واقعہ کہہ سنایا، چنانچہ حضرت ہارون نے فرمایا کہ مجھے میرے دشمنوں کے سامنے تو آپ کم سے کم برا بھلا نہ فرمائیں، اور مجھے کم سے کم قوم ظالمین میں یعنی ظالمین کی قوم میں شمار نہ فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو اپنی رحمت میں داخل فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اگلے رکوع میں وہی قصہ جو ہے یعنی بچڑے والا وہ چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آگے معاملات ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے عذاب کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے، اور وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے پر میرے رحمت وسیع ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یعنی جو لوگ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو تقوی اختیار کریں گے اور جو زکوٰۃ دیں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یہی صاحب ایمان ہوں گے۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر فرمایا گیا اور حضور کے خصائص کا اعلان فرمایا گیا۔ فرمایا گیا کہ یہ نبی امی جو ہیں، ان کے اوصاف تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور یعنی حلال چیزوں کو یہ حلال کرتے ہیں، یعنی طیبات کو، اور حرام کو یعنی خبائث کو یہ حرام فرماتے ہیں، اور لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ تو ان کے پیروی کرو، ان کے ساتھ جو نور ہے اس کی پیروی کرو، کیونکہ فلاح یافتہ لوگ وہی ہیں جو ان کی پیروی کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر جو یعنی اس رسول پر نازل ہو رہا ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس کے بعد وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی واقعہ جو سورہ بقرہ میں قدر اجمال کے ساتھ ہے، تقریباً تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ یہاں بھی اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد پارے کا 11واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور 11ویں رکوع میں جو گفتگو ہے اور جو روح خطاب ہے بڑے کمال کا ہے۔ فرمائے کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، کہ ہم نے یہودیوں کو زمین میں منتشر فرما دیا۔ اب کچھ تو اس میں سے صالح ہو گئے، نیک ہو گئے، اور کچھ اس میں سے جو تھے وہ برے ہو گئے، یعنی کافر رہ گئے۔ اب ہم نے انہیں یعنی حسنات اور سیئات یعنی خوشی اور تکالیف دونوں کے ساتھ آزمایا، نعمتوں کے ساتھ اور تکالیف کے ساتھ، دونوں کے ساتھ آزمایا، تاکہ وہ رجوع کریں۔ لیکن ایسا نہ ہوا، اور پھر بات وہیں آتی ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ متقین کے لیے ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تو نیک لوگوں کے لیے ہے، اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کے بعد 12ویں رکوع میں یعنی روز الست جو معاہدہ تھا، ایک معاہدہ الست، اس کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ معاہدہ توحید تھا۔ اس میں حضرت آدم کی تمام اولاد کی ارواح کو جمع فرمایا گیا، ان کے صلب سے نکالا گیا، اور پھر سب سے یہ پوچھا گیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے اس میں جس نے جواب دیا وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد پھر جو بھی صورت بنی، لیکن یہ کہ ہمیں وہ وعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو یہ وعدہ اس لیے یاد دلایا گیا کہ تم بھی اس وعدے کے شریک تھے، تم نے وہ وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، بنی اسرائیل کے ایک عالم کی خبر ان کو سنائیے۔ اصل میں اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس عالم کو اسم اعظم کا علم تھا۔ اب اس کی بدبختی یہ ہوئی کہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہمارے علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہاں سے یہ نکال دیں گے، تو تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا کھانا خراب، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اس بات کے لیے تیار ہوا کہ میں اللہ سے اجازت مانگتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اجازت مانگی، اسے منع فرما دیا گیا۔ پھر قوم نے اسے مجبور کیا، اور پھر اس نے اللہ سے اجازت چاہی، لیکن اس بار اسے کچھ نہیں فرمایا گیا۔